خواتین حضرات، محبتوں اور عقیدتوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور انسان کے درمیان ایک قدر مشترک بڑی عجیب و غریب ہے کہ تیرا محبوب کون؟ محمد صلی اللہ، میرا محبوب کون؟ محمد صلی اللہ۔ ہم دونوں دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا عشق محمد سے ہے۔ آئیے فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا محبوب تیرا پیغام لیے جب کوہ طائف جائے، تو نے دیکھا میرے محبوب نے پتھر کھایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس گستاخی پہ میں یہ پہاڑ جو ہیں ان پر، ان کے درمیان اسے چکنا چور کر دوں، لیکن میرے محبوب کی مرضی تھی کہ رحمت آئے۔ فیصلہ آپ کریں کہ آپ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، میں اپنے دعوے میں کتنا سچا ہوں۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ میں اس سے پہلے گزارش کروں گی، اس کتاب کی رونمائی ہوں، میں امان خان دل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کتاب کے حوالے سے چند کلمات کہیں، اس کے بعد ہم کتاب کی رونمائی کریں گے اور پھر علامہ صاحب سے آخر میں ان کا کلام سنیں گے اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا امان خان دل صاحب۔ خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا مضمون میں سید آواز رسول قدسی کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے ایک مختصر جائزہ تو وہ پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں کہ قدسی صاحب سے میری پہلی ملاقات آج سے تقریباً 5-7 سال قبل کیو گارڈن نیو یارک کی مسجد النادیہ محفل کے دوران ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں ان کی شخصیت کا متعارف اور گرویدہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ان سے ملاقات کا سلسلہ کبھی نادیہ مشاعرہ میں تو کبھی محفل ناز میں جاری رہا۔ حالانکہ نیو یارک سے ہیوسٹن ٹیکساس منتقل ہونے کے بعد بھی ان سے ملاقات کا سلسلہ برقرار رہا۔ اتنے دنوں میں ان کو بہت قریب سے دیکھنے، سننے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ وہ نہایت خوش دل، خوش خلق، خوش طبع، خوش عقیدہ، خوش باش اور خوش بیان شخصیت کے حامل ہیں۔ ادارہ تبلیغ الاسلام نیو یارک کے سربراہ جناب قاسم چشتی صاحب کی رہائشگاہ پر بھی متعدد بار ان کی تقریر اور ان کے کلام سے محظوظ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا خلوص، ان کی محبت ہے بے مثال، ان کا خلوص، ان کی محبت ہے بے مثال۔ اللہ سے دعا ہے تعلق بنا رہے۔ ان کا انداز بیان سحر انگیز ہے، ان کی تقریر دنوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے، مذہبی اور دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی تعلیم اور تربیت چونکہ علمی گھرانے میں ہوئی ہے، اس لیے علوم دنیاوی کے ساتھ ساتھ علوم دین میں بھی ان کو کمال حاصل ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت بلائے رحمۃ اللہ علیہ کے متقد ہی نہیں، پیروکار بھی ہیں، نہایت خوش عقیدہ اور افکار رضا کے حامی ہیں، اہل سنت والجماعت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت سرکار پر ہیں شہداء، ویسے ہیں اپنے قدسی بیمار اعلیٰ حضرت۔ قدسی صاحب کی شخصیت کا ایک اور نمایاں پہلو جو قابل ستائش ہے وہ یہ ہے کہ محض کسی تھیوری پر وہ اکتفا کرنے کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ اسے عملی جامہ پہنا کر ہی دم لیتے ہیں۔ جد و جہاد کر کے کسی مسئلہ کو انجام تک پہنچانا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اپنے والد محترم جناب مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سید القدوس علیہ رحمہ سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے اور ان کے حکم کی تعمیل میں پیش رہنے کی عادت نے ان کو زندگی میں کامیاب اور کامران رکھا ہوا ہے۔ قرآن و احادیث کی تعلیمات پر حد الامکان کاربند رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا اندازہ ان کے روزمرہ کے معاملات سے ہوتا ہے۔ ان کے کردار کی تعمیر میں ان کے والد محترم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اپنے والد کی محبت اور شفقت کا ذکر انہوں نے والد کے وصال پر وصال پرملال سے متاثر ہو کر نظم میں کیا ہے۔ باپ دنیا میں بہت دیکھے مگر تم سا کہاں، بے مثالی گوہر شفقت لٹا کر چادر ہے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد ان کی والدہ ماجدہ بھی
ان کی والدہ مالدہ بھی تاب مفاقت دے کر ہمیشہ کے لیے جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ شاعر کی قادر القرآنی کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی ریلت سے غمزدہ ہو کر ایک نظم والد کی ریلت پر اور ایک نظم والدہ کے وفات کے بعد لکھی، جس کے چند اشعار قارئین کرام کے ملاحظہ کے لیے پیش ہیں۔ باپ کے جانے کا غم تو پہلے سے تھا، ماں بھی اب جا چلی، ہائے ماں اب کہاں، دیکھتے ہی سما لیتی آغوش میں، مامتا سے بھرا وہ سما اب کہاں۔ نہ صرف یہ کہ قدسی صاحب اپنے والدین مرحومین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بلکہ ان کو اپنے فرزند اور دختر سے بھی بے حد پیار ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تینوں اولاد کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظمیں لکھی۔ ان تینوں نظموں سے ایک ایک شعر ملاحظہ ہو۔ مصطفیٰ کا قرار میرا قرار، باغ دل کی بہار میرا قرار، میرے رب کی نعمت ہے رخشندہ میری، شہدی کی رحمت ہے رخشندہ میری، رب کونین کا انعام ہے ایثار رسول، رحمت بانی اسلام ہے ایثار رسول۔ جہاں تک ان کی شاعری کا معاملہ ہے تو انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن میں کامیاب طبع آزمائی کی ہے۔ شاعری اظہار خیال کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور شاعری میں صنف غزل کو اہم مقام حاصل ہے۔ غزل کے ایک شعر کے ذریعہ شاعر جامع باتوں کا احاطہ کر سکتا ہے، ایک مکمل افسانہ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے شاعر کا باشعور، بالغ النظر اور باہنر ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام خوبیاں جناب قدسی کے اندر موجود ہیں۔ شاعری میں ہے نام قدسی کا، پر اثر ہے کلام قدسی کا، ایک زمانہ ہے ان کا دلگیدہ، دل کو ہے احترام قدسی کا۔ قدسی صاحب کی شاعری 25 برسوں کے تجربوں پر محیط ہے۔ ان کی علمی قابلیت اور خاص کر اردو، فارسی اور عربی زبان پر تسلط نے شعر کے در و بست اور الفاظ کے درست انتخاب کی وجہ سے ان کی شاعری میں نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی زبان بھی ان کی دسترس میں ہے۔ اتنی زبانیں پر عبور حاصل ہونے کے بعد شاعر کی وسیع النظری میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے، اور شاعر اس بات سے استفادہ کرتا ہے عالم دین ہونے کی وجہ سے ان کی غزلوں میں شرعی حدود کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہی بات ان کو دوسرے بہت سے شعراء سے ممیز کرتی ہے۔ ان کی بعض غزلوں میں نعتیہ اور دینی رنگ نمایاں ہیں۔ پڑھتے رہے درود ہے دشت عرب گواہ، یہ بات ہے غلط کہ حجر بولتے نہیں، تعمیل حکم رب میں ہے مصروف رات دن، تعمیل حکم رب میں ہے مصروف رات دن، اس واسطے یہ شمس و قمر بولتے نہیں۔ غزل گوئی میں قدسی صاحب کا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے خیالات میں شگفتگی اور نظریات میں گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ ان کے اشعار میں رفت فکر اور شعور میں بالغی نظر آتی ہے۔ شیشہ احساس میں تو شکل اپنی دیکھ لے، شیشہ احساس میں تو شکل اپنی دیکھ لے، اب بھی روشن ہے جبیں پر بندگی کا ماہتاب، ریزہ ریزہ ہوا قاتل کی مسرت کا پہاڑ، خون مظلوم سے خنجر ہوا ٹکڑے ٹکڑے۔ قدسی نعت کے لیے قابل توجہ شاعر ہیں۔ ان کو اکابرین اور مستند ناقدین فن سے نعت گوئی میں سند قبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہاں مضمون کی طوالت کے پیش نظر ان تمام کے اسماء گرامی کا ذکر کی گنجائش نہیں ہے، صرف 2 حضرات کا ذکر کرنا مناسب ہے، جناب کرامت علی کرامت اور جناب مظہر امام، جنہوں نے قدسی صاحب کو سند قبولیت دی۔ نعت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ نبی کے فیض کی جب شام دلربا آئی، غروب ہوتا گیا انحطاط کا سورج، نسیم اور صبا سب کے سب سرنگوں ہیں، مدینے کی تازہ ہوا چلی ہے۔ قدسی صاحب کی نظموں کا ذکر اگر نہیں کیا جائے تو ان کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوگی۔ انہوں نے بے شمار نظمیں لکھی ہیں، اور نظم بھی وہ نظم کے بھی صاحب دیوان شاعر ہے۔ لمحہ نامہ کے نام سے ان کی نظموں کا مجموعہ کلام قارئین کرام سے پذیرہ یابی کر چکا ہے۔ ان کے یہاں موضوعاتی اور دوسری نظمیں جن سے معانی برآمد ہوتے ہیں، دونوں اقسام کی نظموں کی لمبی فہرست ہے۔ ان تمام نظموں میں جذبوں کی سادگی اور لطیف الفاظ کا استعمال ان کی خوبیاں ہیں۔ ان تمام باتوں کے لیے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
ये 2 किताबें इनकी जो है रखी हुई हैं। एक की ये $10 इसकी कीमत है, दूसरी की $20 है। आप हज़रात इसे जी जी एक की $20 एक की $10 है। आप हज़रात लेते जाएँ। कुशाई तो कर ली हज़रत अल्लामा के बारे में जो कुछ मुझे कहना था वो नुमान खान दिल साहब कह गए। इतना ज़रूर है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें पहले ख़तीब के तौर पर हज़रत अल्लामा की शख्सियत हमें मिली है और उम्मीद है कि इनकी मौजूदगी से इस मस्जिद की रौनकें और इस तरह की महफिल बढ़ती रहेंगी, बहुत ही बरकतें होंगी। अल्लाह ताला इनका साया हम पर हमेशा सलामत रहे। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब चिश्ती साहब से कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और इस किताब की पहले हम रुनुमाई करते हैं, इसे खोलते हैं। रफ़ीउद्दीन राज साहब आप भी सामने आ जाइए और फिर उसके बाद जनाब हम अल्लामा साहब से उनकी कुछ नातिया कलाम सुनेंगे। तो आ गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ये एक किताब की कीमत $10 है। कीमत नहीं कहूँगा, नजराना कहूँगा, क्योंकि किताब की और शायरी की और नातों की कोई कीमत नहीं है। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ एक टोकन मनी होती है जो उस किताब के अखराजात पूरा करते हैं और हम इसी तरीके से इस अदब को, इस नात को, इस लिटरेचर को फ़रोग़ दे सकते हैं। ये नहीं सीरत सरवर दो जहाँ आवाज़ मेरी हाथ में जो हजरात इसे हासिल करना चाहें प्लीज़ अल्लामा साहब अपने हाथ से वो आपको पेश करेंगे। एक किताब की कीमत $10 है और दूसरी किताब की कीमत $20 है। फिर मैं अर्ज़ करूँगी ये कीमत नहीं है, ये महज एक टोकन मनी है जो उसकी इत्तबात पर अखराजात आए हैं उसके लिए। तो जो हजरत बाद में लेना चाहें उन्हें अब मैं गुजारिश करूँगा हजरत अल्लामा से कि वो आए कलाम पेश करें। इसी के साथ फिर इनकी दुआ भी होगी, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, वक्त का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। मैं सिर्फ 2 चंद कलाम आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नात पाक का मतला समाअत फरमाएं।
زیر قدم ہے شاہ کے افلاک ہفت بھی، زیر قدم ہے شاہ کے افلاک ہفت بھی، بابوسی ان کی کرتے ہیں چل کر درخت بھی، بابوسی ان کی کرتے ہیں چل کر درخت بھی، اور تاریخ دم بخود ہے ادائے رسول پر، تاریخ دم بخود ہے ادائے رسول پر، ارے بنتے ہیں موم زیر قدم سنگ سخت بھی، بنتے ہیں موم زیر قدم سنگ سخت بھی، اور عظمت حبیب رب کی دو عالم میں ہے عیاں، عظمت حبیب رب کی دو عالم میں ہے عیاں، ارے کرتے ہیں سجدہ شاہ کو حیوان دشت بھی، کرتے ہیں سجدہ شاہ کو حیوان دشت بھی۔ اور یہ شعر خاص طور پہ سماعت کیجیے گا آپ کی سماعت کے حوالے کہ دین متین کے لیے قربان ہو گئے، دین متین کے لیے قربان ہو گئے، سرکار کے جگر کے حسین لخت لخت بھی، سرکار کے جگر کے حسین لخت لخت بھی، اور پیغمبر خدا کا یہ اعجاز دیکھیے، پیغمبر خدا کا یہ اعجاز دیکھیے، ارے پیش نبی جھکے ہیں بتانے درخت بھی، اور یہ آخری شعر ہے کہ لا ریب آپ مظہر رب کریم ہیں، لا ریب آپ مظہر رب کریم ہیں، پر نور ہو رسول میرا تیرا وقت بھی، قدسی وہاں پہ دست طلب تو دراز کر، قدسی وہاں پہ دست طلب تو دراز کر، ہوتے ہیں فیض یاب جہاں اہل تخت بھی، اور ایک بات ہے جس کی لطیف ہے سر سے پاؤں تک، اس میں میری غزل بھی ہے نا سماعت کریں کہ عرض حرم ہے نوری سما سر سے پاؤں تک، عرض حرم ہے نوری سما سر سے پاؤں تک، مسرور کن ہے اس کی ہوا سر سے پاؤں تک، اور جس کو ملا ہے تیرے در پاک کا غبار، جس کو ملا ہے تیرے در پاک کا غبار، اے قربان اس پہ دہر ہوا سر سے پاؤں تک، اور ساز بقا سے چھین لے آقا ہر ایک تار، ساز بقا سے چھین لے آقا ہر ایک تار، سوز فنا میں مجھ کو جلا سر سے پاؤں تک، سوز فنا میں مجھ کو جلا سر سے پاؤں تک۔ اور یہ شعر خصوصیت ساتھ آپ کی نظر ہے کہ اس شعر کی حفاظت کیجئے گا، دیکھا ہے جس نے بھی تیرے جسم لطیف کو، دیکھا ہے جس نے بھی تیرے جسم لطیف کو، وہ بول اٹھا ضیا ہی ضیا سر سے پاؤں تک، وہ بول اٹھا ضیا ہی ضیا سر سے پاؤں تک، اور خوخار دشمنوں نے بمانگے دہل کہا، خوخار دشمنوں نے بمانگے دہل کہا، ہے ذات تیری بحر وفا سر سے پاؤں تک، ہے ذات تیری بحر وفا سر سے پاؤں تک۔ اور یہ شعر آپ دیکھیں کہ کب دیکھتا ہے فیض خطاؤں کو اے کریم، کب دیکھتا ہے فیض خطاؤں کو اے کریم، بارے گناہ سے گر ہوں لگا سر سے پاؤں تک۔ اور مقدے کا شعر آپ کی نظر ہے کہ مانگے گا تجھ سے روشنی قدسی تیرا نصیب، مانگے گا تجھ سے روشنی قدسی تیرا نصیب، راہوں میں ان کی خود کو بچھا سر سے پاؤں۔ اب یہ ایک لطیف ہے کانٹے، اس پہ میں نے ناز کرنے کی کوشش کی ہے، ارباب علم کی توجہ چاہوں گا کہ راہوں میں نبی کی جو بچھاتے رہے کانٹے، راہوں میں نبی کی جو بچھاتے رہے کانٹے، گرویدہ وہی بن کے ہٹاتے رہے کانٹے، گرویدہ وہی بن کے ہٹاتے رہے کانٹے، اور کیا بات کریں گل کی وہ بھاتا ہے ہر ایک کو، کیا بات کریں گل کی وہ بھاتا ہے ہر ایک کو، پر دل میں مدینے کے سماتے رہے کانٹے۔
जहान रहे हक में, ये देखा है अज़ल से ये जहान रहे हक में, रहमत के बने फूल जो आते रहे कांटे, और ईमान की बका के लिए असहाब शहीदी, ईमान की बका के लिए असहाब शहीदी आंखों से बसत शौक लगाते रहे कांटे, आंखों से बसत शौक लगाते रहे कांटे। और शेर देखें, कदमों से उन्हें रौंद के बढ़ता रहा मुमिन, कदमों से उन्हें रौंद के बढ़ता रहा मुमिन, जल भुन के फकत शोर मचाते रहे कांटे, जल भुन के फकत शोर मचाते रहे कांटे। और एजाज है सरकार के तबलीगी मिशन का, एजाज है सरकार के तबलीगी मिशन का, शबनम में हिदायत की नहाते रहे कांटे, शबनम में हिदायत की नहाते रहे कांटे। और ये शेर देखें आप, हर दौर में पाया है उन्हें मुनिसो गमखार, हर दौर में पाया है उन्हें मुनिसो गमखार, फिर कैसे कहूँ गम के सताते रहे कांटे, फिर कैसे कहूँ गम के सताते रहे कांटे। और मक्ते का शेर है कि जब उनको पुकारा है मदद के लिए किसी, जब उनको पुकारा है मदद के लिए किसी, राहों से मेरी कर्ब के जाते रहे कांटे। अब वो चिश्ती साहब ने फरमाया था कि वह आसान कलाम पेश करना, तो मैंने एक आसान कलाम चंद अशार है वो सुने, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। इसकी लतीफिया मजा आ गया, मिल गया उनका दामन मजा आ गया, मिल गया उनका दामन मजा आ गया, खिल गया दिल का गुलशन मजा आ गया, खिल गया दिल का गुलशन मजा आ गया। उनके दंदाने अक़दस की तनवीर से, उनके दंदाने अक़दस की तनवीर से नूर भरता है आंगन मजा आ गया, नूर भरता है आंगन मजा आ गया। उनके दम से मिली खैर को जिंदगी, उनके दम से मिली खैर को जिंदगी, हो गया शर का खंडन मजा आ गया, हो गया शर का खंडन मजा आ गया। और ये शेर आप देखें अहले मोहब्बत के हवाले है कि उनकी यादों में खोया रहा सुबह शाम, उनकी यादों में खोया रहा सुबह शाम, अरे बढ़ गई मेरी उलझन मजा आ गया, बढ़ गई मेरी उलझन मजा आ गया। है सुरैया से ऊंचा नसीबा मेरा, है सुरैया से ऊंचा नसीबा मेरा, अरे मेरा दिल उनका मस्कन मजा आ गया, मेरा दिल उनका मस्कन मजा आ गया। जब मैं चाहूं उन्हें देख लूं बेखतर, क्या कहने, जब मैं चाहूं उन्हें देख लूं बेखतर, है मेरे पास दर्पण मजा आ गया। और कोई ताकत मुझे तोड़ सकती नहीं, कोई ताकत मुझे तोड़ सकती नहीं, मैं रजा का हूँ बंधन, मैं रजा का हूँ बंधन मजा आ गया। कह दो आजादियों से रहे मुझसे दूर, कह दो आजादियों से रहे मुझसे दूर, उनका कैदी है तन मन, उनका कैदी है तन मन मजा आ गया। कह दो आजादियों से रहे मुझसे दूर, उनका कैदी है तन मन मजा आ गया। आखिरी शेर है, यूं ही आया ख्याल उनके दरबार का, यूं ही आया ख्याल उनके दरबार का, हो गई तेज धड़कन हो गई तेज धड़कन मजा आ गया। और मक्ते का शेर आपकी समाज के हवाले, उनका गम जब से खुदसी हुआ राहबर, उनका गम जब से खुदसी हुआ राहबर, हो गई रूह रोशन, हो गई रूह रोशन मजा आ गया। अब आखिर में वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं असल में जो मुझे पेश करना था मैं भूल ही गया था। असल में मेरी सरकार का नाम है मोहम्मद, मीम हा मीम दाल, मैंने हर पर बंद कहने की कोशिश की है
کہ مخصوص ان پہ رب کا یہ جود و نوال ہے، مخصوص ان پہ رب کا یہ جود و نوال ہے۔ ذات رسول پاک بڑی بے مثال ہے، چاروں حروف نام محمد کے بے مثال، چاروں حروف نام محمد کے بے مثال، ظاہر ہر ایک حرف سے ہے وصف لازوال، نوک قلم سے مدح شہ دین ہے موال، ارے مداح مصطفیٰ کا خدا ذوالجلال ہے۔ ذات رسول پاک بڑی بے مثال ہے، ایک میم کہہ رہا ہے، ایک میم کہہ رہا ہے مختار کائنات، ان کی ہتھیلیوں میں ہیں اسباب شش جہاد، فرماتے ہیں ہر ایک بشر پر وہ التفات، سر پر ہمارے ان کا ہی دست نوال ہے۔ ذات رسول پاک بڑی بے مثال ہے کہہ رہی ہے حاکم کون و مکان ہے آپ، ہے کہہ رہی ہے حاکم کون و مکان ہے آپ، شاہد حدیث پاک ہے وجہ جہاں ہے آپ، اور رب کائنات کے ہر رازداں ہیں آپ، نور خدا سے ارض و سما کا جمال ہے۔ ذات رسول پاک بڑی بے مثال ہے۔ پھر مین کہہ رہا ہے محبوب کبریا، پھر مین کہہ رہا ہے محبوب کبریا، مونس ہے اور محسن اعظم ہے مصطفیٰ، محمود ہے محافظ امت ہے مجتبیٰ، ارے میرا رسول جامع وصف و کمال ہے۔ ذات رسول پاک بڑی بے مثال ہے، آپ کی بات ہے یہ کہتی ہے دال قدسی ہے پاکیزہ وہ دیار، کہتی ہے دال قدسی ہے پاکیزہ وہ دیار، جنت کی چل رہی ہے جہاں باتیں خوشگوار، اور باادب ملک کی کھڑی ہے ہنسی کے دار، ارے دربار شاہ پہ کرے حسن و جمال ہے۔ ذات رسول پاک بڑی